بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ الذین کفروا وہ لوگ جو نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، سب صد وہ جنہیں روکا ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن عمل صالح کیے، وآمنوا بما انزل علی محمد اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من رب اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم دور کر دیا اس نے ان سے ان کی برائیوں کو، واصلح بالہم اور ان کے حال کو ٹھیک کر دیا۔ ذالک بأن الذین یہ اس لیے کہ بأن الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل انہوں نے باطل کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اتبعوا الحق میں اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہو، جو رب کی طرف سے آیا۔ کذالک یضرب اللہ للناس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے امثالہم مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس جب تمہاری ملاقات ہو یا تمہاری لڑائی ہو، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ تو ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ اور جب تم اچھی طرح انہیں کچل دو یا خون بہا دو، فشد الوثاق تو مضبوطی سے باندھو، شد الوثاق مضبوطی سے باندھو، وَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ اور اگر چاہو تو اما اور ہے کہ منم ان پہ احسان کرو بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاء اور یا پھر فدیہ ان سے لے لو، حتیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ حرب یعنی کہ جنگ ختم ہو جائے، اپنے ہتھیار ڈال دے، تَضَعَ الْحَرْبُ ہتھیار ڈال دے جنگ، اوزار اپنے ہتھیار ڈال دے جنگ یا جنگ ختم ہو جائے۔ ذالکہ یہ ہے
اصل حقیقت، ولو یشاء اللہ لن تصر منہم، اور اگر یہ چاہتا اللہ تو وہ خود ان سے انتقام لے لیتا، ولیکن مگر وہ لیبلو بعضکم ببعض، مگر وہ تو آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض سے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالهم، ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا اعمالهم ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم، اور وہ ہدایت اور ان کو ضرور ان کی رہنمائی دے گا انہیں، یعنی کو جنت تک پہنچا دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عرفها لهم، جو اس نے ان سے پہلے ہی پہچان کروا دی ہے، جنت عرفها لهم، ان کے لیے پہلے ہی ان سے کو پہچان کروا دی ہے۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا نام محمد اس وجہ سے کہ اس کی ایک آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کے ایک نام اس کا سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ اس میں کافروں سے جنگ کرنے کے لیے ابھارا گیا، جنگ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا، تو اس میں قتال بھی نام ہے، سورہ محمد بھی نام ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی نازل ہوئی کہ اور وہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا، مگر ابھی تک جنگ ہوئی نہیں تھی، کیونکہ پہلے بھی جنگ کا پہلے بتایا گیا کہ جنگ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، پھر تمہیں تیاری کرنے کا حکم دیا، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ ان سے جنگ کرو، تو یعنی کہ حالت یہ تھی اس زمانے میں کہ مکہ معظمہ میں تو خاص طور پر عرب کی سرزمین میں اور ہر جگہ مسلمانوں کو تو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہی جا رہا تھا، ان پر وہ ان کی تو زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی تھی، ہر طرف سے مسلمان پھر سمٹ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، تو وہاں پہ سب لوگ جمع ہو گئے، اب یہاں پر بھی کفار قریش ان کو چین سے بیٹھنے تو نہیں دیتے تھے، مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، اور سب کے سب اس کو مٹا دینے پہ تلے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کے اس حالت سے دو چار باقی یہی کار رہ گیا تھا، یا تو جنگ کرو اور یا پھر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی دین پہ آ جاؤ اور جو وہ کرتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس عمل کا فیصلہ کر دیں کہ عرب میں اسلام رہے گا یا جاہلیت کا دور دورہ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے کی راہ ہے، تو اس سے پہلے سورہ حج میں ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی تھی، سورہ بقرہ میں اس کو حکم دے دیا گیا، مگر حالات یہ تھا کہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو ابھار، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اللہ تبارک ان سے لیتے ہیں کہ کس طرح اپنے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہیں کوئی جنت کے لیے ابھار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر یعنی کہ خطا کفار سے جنگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کریں، تو یہاں ہم پڑھتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ کی اس تعلیم سے کو ماننے سے انکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، کفر کرنا تو یہ نہیں کہ اس تعلیم کو نہ مانا جائے، یعنی کہ یہ وہ تھے کون، وہ سردار نے کفر و ضلالت نے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں کا انکار کر دیا، اور وہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تو منکر ہوئے، تو جھوٹے معبودوں کی عبادت انہوں نے کی، اور اپنے آپ کو پھر یہ کہ انہوں نے صدوا عن سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ سے روکا ہے، صدو کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکیں، تو انہوں نے دوسروں کو بھی روکا اللہ کی راہ میں جانے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال جو وہ برباد کر دیے، دوسری لوگوں کو جو روکنے کا تعلق ہے وہ اس کے کئی طریقے ہیں کہ کس طرح روکا جائے، ایک طریقہ آپ زبردستی کسی کو آپ جانے سے روکیں، کسی کو صاف روک دیں کہ آپ جا نہیں سکتے، دوسرا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو اذیتیں دی جائیں، ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس پہ آ جائیں کہ اسے رک جائیں کہ اس پہ نہ ہو، پھر تیسرا یہ کہ وہ کو ترغیب دی جائے کہ لوگوں کو جلالت کے دیا جائے کہ اس طرح آپ اس میں نہ آئے، اس حالت میں نہ آئے، پھر یہ کہ طریقہ ہے جیسے کافر ہر بچہ جو ہے وہ اپنے بچے کو
औलाद को वो कुफर के तरीके की वो सिखाता सबको, तो उसको फिर मुश्किल हो जाता है कोई ईमान पे आ जाए। तो ये बहुत से तरीके हैं कि ज़बरदस्त ईमान से रोक दिया जाए, कि ऐसे जुल्म सितम किए जाए, या मुख्तलिफ तरीक़ों से दिन के खिलाफ लोगों को बरगलाया जाए, या फिर ऐसे काफिर लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उनके हमने अदल अमाल, उनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए, उनका सारे अमाल ज़ाया कर दिए। उनका ज़ाया करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनके से तौफीक तलब कर ली, कि उनकी कोशिश और मेहनतें सही तरीके पर सरफ हों, वो इसी के काम में लग गए, अपने अमाल सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के दीन को नीचा दिखाएं। मगर अल्लाह तो, और वो जिन चीज़ों को वो समझते थे कि हमारे अमाल कुछ अच्छे हैं, जो वो काम किया कि खाना काबा की निगहबानी है, या हाजियों को पानी पिलाना है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना है, और भी कोई थोड़ा बहुत जो काम किया करते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हमने कहा हम उनको उनको भी ज़ाया कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल की कोई अहमियत नहीं देंगे, उनको सब अमाल जो है ना उनके ज़ाया कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला मिटा देंगे। फिर उनके मुकाबले में वो लोग हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और जो अमल साले किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और वो उस पर ईमान लाए जो नाज़िल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब यहाँ और वो हक है अपने उनके रब तो यहाँ देखिए ईमान लाने का मतलब ये है कि उस पर ईमान लाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है। या अलग से बयान करने का मतलब ये है कि मदीना मनव्वरा में वो लोग भी थे जो यहूदियों से वास्ता पड़ता था। यहूदी जो है वो अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के रसूलों को भी मानते थे, आसमानी किताबों को भी मानते थे, मगर वो इस बात जो कुरान को, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना, उसको नहीं मानते थे। तो यहाँ कहा गया कि हक पे सिर्फ वो है जो अल्लाह के रसूल पे जो नाजिल हुआ है, यानी कुरान को भी जो मानता हो, जो कुरान को भी मानेगा, तो फिर समझो कि वो उस पे जो वही नाजिल होती है उसमें ईमान लाएगा, तो समझो कि वो मुसलमान है। वरना उसके उसकी कोई अहमियत है नहीं। और हर चीज़ पे बाकी भले आप किसी भी चीज़ पे साफ साफ पे ईमान रखें, मगर ऐसा हो जब तक वो इस पे ईमान लाएगा नहीं। क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुरैरा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसकी मोहम्मद की जान है, जिस उस उम्मत में कोई भी शख्स यहूदी हो या नसरानी जो मेरे बारे में सुने और भी इस हाल में फोत हो जाए कि मुझे जो जो कुछ देकर भेजा गया उस पर ईमान ना लाया हो, तो वो आग वालों में से होगा, यानी वो जहन्नुम में जाएगा। उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, यानी कुरान पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल किया उस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। और वो जो नहीं रहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला जो ईमान लाएगा जिस वक्त, फिर उसके लिए क्या है, कफ़र अनहुम सय्यात व अस्लह बालहुम, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला करेगा उनके जो जो उनसे बुराइयां हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो बुराइयां हो गई हैं उनसे उनको दूर कर देगा, और उनके हाल को दुरुस्त कर देगा। मतलब उनके जैसे में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप एक सैयदना अमर बिन आस बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर होकर अर्ज़ की कि अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपसे इस्लाम पर बैत कर लूं। तो आपने अपना दायां हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर तुझे क्या हुआ? तो मैंने कहा कि दरअसल मैं एक शर्त आयद करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कौन सी शर्त? मैंने कहा कि शर्त ये है कि मेरे तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। तो आपने फरमाया, ए उमर क्या तू नहीं जा ए अमर क्या तू नहीं जानता है कि इस्लाम पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है? यानी पहले जो इस्लाम लिया तो सारे पिछले गुनाह माफ। इसी तरह हिजरत पहले तमाम गुनाहों को मिटा देती है। तुम हिजरत करके आ गए, तुम्हारे पिछले गुनाह माफ। और हज भी उन तमाम पहले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो मतलब ये है कि जो चले अल्लाह तबारक व ताला उनका जो ईमान ले उनके सारे पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला मिटा देते हैं, माफ़ कर देते हैं। वह असलह बाल, और उनकी इसलाह कर देते हैं, ऐसा उनके हाल को दुरुस्त कर देते हैं। उनके हाल का दुरुस्त करने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कि उनके हाल उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी कि वो इस्लाम पे आ गए। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस्लाम पे आ गए। तो इसका और फिर अच्छी तरह आप बस से देखें तो मतलब ये है कि कुफार के अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर देता है, ईमान और अमल साले करने वाले गुनाह माफ़ कर देता है, उनके हाल को दुरुस्त कर देता है, उनके दिल और सोच की इस्लाह कर देता है, उन्हें शिर्क से बजाय तौहीद की तालीम देता है, नाफरमानी के बजाय इत्तिबाए अल्लाह तबा इत्तिबा रसूल की, अल्लाह तबा और सुन्नत की तालीम दे, खुनाओं के बजाय अमाल साले की तौफीक दे देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का उसको उसके हाल को ठीक करना है, तो उनके गुज़िश्ता गुनाहों को भी नेकी में बदल देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसी चीज़ें बना दी हैं। और यहाँ बताया ज़ालिका, ये है यानी कि ये है दोनों का मुकाबला। ज़ालिका का मतलब है कि ये है सही बात, जो आगे और जिन दोनों का जो मसला चल रहा है कि वो है वो हैं। तो यहाँ ये बताया था कि यानी कि ये हैं वो लोग, वज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू, वजह ये है कि ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन्होंने इत्तबा की बातिल की,
ان کے جو اعمال ضائع کیے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے باطل کی ہے، اتباع کی ہے۔ اور وہ لوگ جو جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے اتباع کی حق کی، جو ان کے رب کے حق کی طرف سے آیا، تو دونوں برابر تو ہو نہیں سکتے۔ یقینی بات ہے کہ ایک فریق جو ہے باطل کی پیروی پر مصر ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ساری صحیح اور اس کو عمل کو ضائع کر دیا۔ دوسرے فریق نے حق کی پیروی اختیار کر لی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو برائیوں سے پاک کر کے حالات کو درست کر دیے۔ دونوں میں فرق تو ہے نا، ایک باطل کی پیروی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ کے جو حق بھیجا اس کی پیروی کر رہا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اور یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یعنی ایک دوسرے کے اللہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں تو مثال دیتا ہے اللہ تبارک ان کی مثال، مطلب ایک ان کو حیثیت بتا دیتا ہے کہ اصل مطلب تو ایک ان کی حیثیت بتا دیتا ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو باطل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ ان کے صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان کی اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں پہ جنت میں داخل کرے گا اور ان کو اللہ تبارک جنت میں داخل کرے گا۔ پھر یہاں پہ اس چیز کی قتال کی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب جنگ ہو، یعنی ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبُوا الرِّقَابَ، جب تمہاری کافروں سے جنگ ہو تو پھر ان کی گردنوں پہ مارو، یا ان کو خوب، یعنی کہ جب جنگ میں تمہیں مٹھ پڑ کافر ہو تو ان کی گردنوں پہ خاری ضربے لگاؤ، یعنی جو لوگ تمہاری تلواروں کی زد میں آ جائے انہیں ٹھکانے لگاؤ۔ اور جب دیکھو گے تمہارا غلبہ یقینی ہو گیا، اور تو پھر جب جب سب کچھ ہو تو اسکن تم بشد الوسا، جب خوب کچل چکو ان کو، خوب خون بہا دو، تو پھر ان کو آخر جب دیکھو کہ جنگ سے ختم ہو گئی، کافر بھاگنے لگے ہیں، اور تو پھر ان کو مضبوطی، جو قیدی آئے پھر ان کو مضبوطی سے باندھو۔ پھر جو قیدی آ گئے پھر ان کو مارنے کا نہیں کہا کہ ان کو بعد میں مارو، جو قیدی آ گئے تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہاتھ ہے ان کو اچھی طرح باندھ دو، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کہ تمہیں ہی قتل نہ کر دیا، بھاگ نہ جائیں۔ تو پھر آگے یہ بتایا کہ یا تو پھر وہ احسان کر، تو بلائے معاوضہ آزاد کر دو اگر ان کو یاد، تو پھر اس کے کچھ وجہ بتا دی کہ جب آپ نے ان کو پکڑ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں، چاہو تو ان پہ احسان کرو، ایک تو احسان کرنا یہ کہ ان کو مارا نہیں، یہ بھی ایک احسان ہے، ان پہ احسان کرنا یہ بھی ان کو آپ زندہ رکھیں اور غلام بنا دیں، لونڈیا بنا دیں، یہ بھی ان کے لیے یہ بھی احسان ہے کہ زندگی آپ ان کو مل گئی۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح رکھا جائے، کھانا پلانا سب کچھ، اللہ آپ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ یا پھر ان کو یہ کہ فدیہ دے، فدیہ میں دے دو ان کو، فدیہ کہ ان سے یا تو ان کو پیسے لے کے ان کو آزاد کر دو ضرورت ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ قیدیوں کو اپنے قیدیوں کے بدلے چھڑا لیں۔ اگر آپ نے کہ آپ کے قیدی ان کے پاس ہیں اور آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے، تو کوئی ایسا قیدی جس کا آپ ادھر دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ہوگا یہ حتیٰ تضع الحرب اوزارا، اور ہوگا اسے جب یہ کہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، جنگ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے، یعنی اس وقت ہوگا جب سب کچھ کام، یہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ سب کچھ اس پہ لگ جائے، جب اس وقت ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دیں، نہیں کہ وہ کافر جنگ جنگ ختم ہو جائے اور کافر اپنے ہتھیار ڈال دیں، وہ شکست تسلیم کر دیں۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر، اور یہ پھر بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، چاہتے ہو زلزلہ بھیجے یا ایک بجلی کی کڑ یا کوئی آواز سے جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ اللہ تبارک چاہتا ہے ویسے ہی ان کو ختم کر دے۔ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض آزمائیں، یہ دیکھیں کہ کون اس کی اللہ کی راہ میں سچا ہے۔ اللہ کو پتہ تو ہے، مگر اللہ تبارک صرف یہ لوگوں کو بھی دکھانا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو اسے دعویٰ کرتے ہیں جنگ کے آنے سے پہلے بھی دعویٰ کیا جنگ کیوں نہیں ہوتی، جنگ کیوں نہیں، جب آ گیا حکم آ گیا تو پھر بھاگنے لگے۔ تو یہاں ایسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے تو خود کر دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہارا رویہ کیا ہے، تاکہ تم جیسے یہ اس سے پتہ چل جائے کہ تم جو کہ اپنے قول میں سچے ہوئے کہ نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، یہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے اعمال کو ضائع ہو گئے، یہ ہے کہ یہاں سے جو اپنے جان سے گئے اور ان کا تو مسئلہ ہی ختم ہوا، پچھلے والے ان کی وجہ سے فائدہ اٹھانا ان کو کچھ بھی نہ ملا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک ان کے اعمال کو بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کے حالات ٹھیک ہے کہ ان کو ہدایت، یعنی کہ ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اور پھر ان کے لیے تو صاحب بتا دیے کہ
اب ان کے اعمال بھی ظاہر ہے کہ جو ان کو جنت کی راہ دکھائے، وہ اس لیے بار ان کے حالات کو درست کر دے گئے. یعنی ان کی جو برائیاں تھیں، جو زندگی میں کوئی وہ گناہ کیے تھے، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، ان کے حالات ٹھیک کر دیں گے. اور وہ یعیدخلہم الجنت اور رفعها لهم، اور ان کو داخل کریں ان جنت جن کو وہ خود جانتے ہیں، اب پہلے ہی ان کو پہچان کرا چکا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جنت کی پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا. اب جانے کی جنت میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح طور پر بتا دیے، اور ہر انسان کے لیے، اور جب خاص طور شہید کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی وہ اجنبی چیز نہیں ہوگی. وہ تو عین واضح اور شناخت کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا رکھی ہے. تو یہ ہے کہ جنتی کہتے ہیں کہ جب اپنے ایسا ہی ہوگا کہ اپنے گھر میں جانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور آگ کے درمیان ہے، اور پھر انہیں ایک دوسرے سے ذاتوں کا قصاص دلایا جائے گا. یعنی ان کے سب کی ایک دوسرے سے جو بغض ہوگا، جو کینہ ہوگا، ایک دوسرے سے صاف کر دیا جائے گا. جو دنیا میں جو کچھ بھی ہوا، یہاں تک خوب صاف پاک ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. سو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا. یعنی اپنا راستہ انسان اپنے گھر میں آنے کے لیے کسی سے پوچھتا رہے کہ میرے گھر کا راستہ کون سا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اس نے کسی گھر اپنا جائے گا تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ اپنے گھر میں خود ہی چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انہیں پہچان کروا دی، اور وہاں بھی پہچان کرا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں جائیں. ان کے گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہوں، اور وہ اپنے گھر میں خود بخود چلے جائیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور غلطیوں سے درگزر ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور ہماری غلطیاں جو ہوئی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دے، ہم سے جو برائیاں ہوں گی ان کو معاف فرما دے، ہم سے جتنی کوتاہی ہوئے ہیں، ہم سے کمزوری اس کو دور کر دیں، اور ہمیں صحیح طریق سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.